بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، آج کی یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی رات جس سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اس رات کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مکمل ایک سورہ کے اندر بیان فرمایا، اور اس رات میں اترنے والی رحمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا۔ آج کی یہ مقدس شب ایسی مقدس رات ہے کہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آسمان پر فرشتوں کے لیے آج کی رات عید کی رات کہلاتی ہے، اور اللہ نے جتنی بھی راتیں بنائی ان ساری راتوں میں سب سے افضل رات ربیع الاول شریف کی وہ 12ویں شب ہے، جس مقدس رات میں ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شب۔ اور اس شب ولادت کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات آج کی یہ مقدس شب یعنی شب قدر ہے۔ اس رات کی فضیلت کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علاوہ کسی بھی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی۔ اور اس سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی شان نزول کے بارے میں علامہ شاہ عبدالعزیز علی رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ ہوا اور ان امتوں نے جو عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ان عبادتوں کو بیان کیا گیا، تو صحابہ کرام کے دل کو بڑا صدمہ ہوا کہ ان لوگوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں اور انہوں نے بڑی کثیر عبادتیں ادا کی، اور وہ سینکڑوں سال یا ایک لمبے زمانے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، رات بھر نمازیں پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا اور جہاد کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت شمعون کا تذکرہ ہوا جنہوں نے 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، رات میں عبادت بھی کی، دن میں روزہ بھی رکھا۔ جب صحابہ کرام کے دل کو اس سے ایک صدمہ لائق ہوا کہ کاش ہماری بھی عمریں لمبی ہوتی تو ہم بھی اسی طرح اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بھی کچھ غم کا اثر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ 1000 مہینے جن 1000 مہینوں کے اندر شب قدر نہ ہو، یہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس امت کا فرد اس رات کے اندر اگر ایک ہی رات میں جاگ کر کے عبادت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس رات کی خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مقدس نازل ہوا،
یعنی پورا قرآن مقدس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آج کی شب قدر کے اندر نازل ہوا، اور اس کے بعد میں 23 سال اور کچھ مہینوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مقتضائے مشیت قرآن مقدس نازل ہوتا رہا۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہی کی شب کے اندر پوری دنیا کے اندر مسجدوں کے اندر تراویح میں قرآن مقدس ختم کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری اس سنی رضوی ہری مسجد میں بھی پورا قرآن مقدس کا ختم ہوا، اور قرآن مقدس از اول تا آخر تراویح کے اندر پڑھا گیا اور سنا گیا۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے، کیونکہ قرآن مقدس جب ختم ہوتا ہے اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور ان دعاؤں پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی آمین کہا کرتے ہیں۔ تو حسب سابق یہاں پر بھی قرآن مقدس کا ختم ہوا، اور اس پر ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کی سعادت تراویح کے اندر نصیب فرمائی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر جبریل امین اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور تیسری خوبی یہ بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس رات کے اندر صبح تک اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے اور اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں اور ایک جھنڈا لاتے ہیں جسے خانہ کعبہ پر نصب کر دیا جاتا ہے، اور پھر ساری روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے، کوئی کھڑے کھڑے عبادت کر رہا ہے، کوئی پہلو کے بل عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے ان سب کا نظارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب رات ختم ہوتی ہے فرشتے جب پلٹتے ہیں تو حضرت جبریل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں کو کیا اجر عطا فرمایا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیا، اور غالباً روایت کے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اور آج کی رات میں فرشتے آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ پچھلے سال جو شب قدر میں عبادت کر رہے تھے فرشتے آ کر کے گئے، جن کو عبادت میں مصروف دیکھا سال بھر تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہے۔ اب اس سال جب آئے تو جن لوگوں کو انہوں نے دعا کے اندر مصروف نہیں دیکھا ان کے لیے انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا، اور اس سال جو لوگ عبادت کر رہے تھے اب اس سال بھر تک وہ لوگ جائیں گے، اور فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے سال بھر تک دعائیں مغفرت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہوا یا بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم رہا گویا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، یعنی جو بندہ شب قدر پائے اور اس رات کے اندر عبادت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے شب قدر میں صبح ہونے تک عبادت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جو شب قدر کے اندر قیام کرنے کی طاقت نہ رکھے، نماز وغیرہ نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تکیہ لگا لے، یعنی کسی بھی طرح وہ بیٹھ کر کے عبادت کر سکتا ہے اس طرح بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ،
مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر شب قدر پا جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آپ حضرات اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھیں آج کی رات میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم آج کی رات میں اس دعا کو 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ شب قدر کا یہ خاص تحفہ ہے جو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا، لہذا اس تحفے کو قبول کریں اور آج کی رات میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اور عزیزان مکرم، آج کی رات کی ہمیں قدر کرنا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی رات فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قدر کا یہاں پر مختلف معنی ہے۔ قدر کا ایک معنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ قدر والی امت کو یہ قدر والی رات اور قدر والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی اور قدر والے فرشتے اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ اور عربی زبان میں قدر کا معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا کہ آج کی رات میں فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور بھی علماء کرام نے مختلف وجوہات اس کی بیان فرمائی۔ تو آج کی رات کی ہمیں قدر کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آج کی رات ہم لوگ گپے مار کر کے یا موبائل پر ٹائم پاس کر کے گزار دیں۔ رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور اب ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا، اور یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کو سمیٹ کر کے بانٹتے ہوئے جلدی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی گلیوں میں ہمارے نوجوانوں نے ٹائم پاس کر کے ان راتوں کو گزار دیا۔ کچھ لوگوں نے موبائل کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر مصروف رہ کر کے راتوں کو برباد کر دیا۔ ایسی مقدس راتوں میں نے دیکھا کہ رات تک، بلکہ سحری کے وقت جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، جو ہے جگہ جگہ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کی آپ حضرات قدر کریں، یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی باقی نہیں رہے گی، اور آج ہم یہاں پہ ہیں اور جلدی آنے والے وقت کے اندر ہم لوگ اپنی قبروں میں رہیں گے، اور پھر مرنے کے بعد میں ایک لمبا سفر ہم کو طے کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، میدان محشر کے لیے۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ مقدس راتیں جو کچھ مل رہی ہیں ان کی قدر کریں، اور جو رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کریں۔ آج کی رات میں سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہیں تو زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اس کے بعد میں اگر قضا نمازیں آپ کے ذمہ باقی نہیں ہیں تو کثرت سے آج کی رات میں نفل نماز ادا کریں۔ نفل نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے اور دنوں میں نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو آج کی رات میں صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اس کا طریقہ تفصیل سے بتایا تھا، جو جماعت رضائے مصطفیٰ کرلا کی ویب سائٹ پر یوٹیوب کے اندر آپ حضرات سن سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ تفصیل سے بتایا ہے۔ آپ حضرات اس تسبیح کو، اس نماز کو آج کی رات میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے نفل نماز آپ پڑھیں، نماز توبہ پڑھیں، یا اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نماز ادا کریں۔ ایسے ہی آج کی رات میں کثرت سے آپ نفل نمازیں ادا کریں۔ پھر وقت بچ جائے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، 1 پارہ 2 پارہ 4 پارہ 5 پارہ، ایک ہر پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر 1 پارہ آپ نے پڑھ لیا تو لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے آپ حضرات حقدار ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد یہی نیکیاں پھر جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ بندہ جب قبر میں چلا جاتا کوئی کام نہیں آتا، یہی قرآن نورانی شکل میں آتا ہے اور ہمارے لیے جنت کا فرش بچھاتا ہے، قبر میں اجالا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے جنت کی نعمتیں مانگ کر کے لاتا ہے۔ تو اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ آج کی رات میں آپ حضرات تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد میں شب قدر ہمیں ملی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، تو آپ سے جتنا ہو سکے آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی دل روشن ہو جائے گا۔ آج جیسے مشکل حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔
آج آپ بتاؤ، ہم مسجدوں میں آنے سے محروم ہو گئے، لوگوں کے دل ترس رہے ہیں مسجد میں آ کے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں آ پا رہی. اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر اترا ہے. تو ایسے وقت میں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لگتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہم سے ناراض ہیں، ہم سے خفا ہیں، اسی لیے آج جو ہے وہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد میں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، آخرت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک بڑا وظیفہ ہے کلمہ شریف. آج کی رات میں کم سے کم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ شریف ضرور پڑھ لیں. اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی مقابلہ کرنا چاہے تو کلمہ شریف کے مقابلے میں وہ سب ہلکے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یا اور بھی جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. زیادہ سے زیادہ آج کی رات میں ان تمام اوراد و وظائف کو آپ حضرات کرنے کی کوشش کریں اور آج کی رات کی زیادہ سے زیادہ آپ حضرات قدر کریں.